بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سبق نمبر 213 میں کتاب الایمان ہم پڑھ رہے ہیں۔ کتاب الایمان کا یہ تیسرا لیکچر ہے، تیسرا سبق ہے، اور انشاءاللہ آگے بھی ایک اور سبق بھی ہوگا اور اس میں جا کر یہ قسموں کا بیان مکمل ہو جائے گا۔ آج بھی ہم مختلف امور پر قسم اٹھانے کے مسائل پڑھیں گے، یعنی محلوف علیہ جس کام پر قسم کھائی جا رہی ہے، اٹھائی جا رہی ہے، اس کو محلوف علیہ کہتے ہیں۔ تو وہ کبھی کسی چیز کے کھانے کے اوپر قسم ہے، کسی چیز کے پینے کے اوپر قسم ہے، کہیں پہ داخل ہونے کے اوپر قسم ہے، کہیں پہ بے شرع کرنے کے اوپر قسم ہے، کہیں پہ سونے کے اوپر قسم ہے، کہیں جگہ پر بیٹھنے کے اوپر قسم ہے کہ یہاں پہ نہیں بیٹھوں گا پھر بیٹھ جاتا ہے، یا یہ نہیں کھاؤں گا پھر کھا جاتا ہے۔ تو اس طرح کے محلوف علیہ کی بہت ساری انواع ہیں جن کی تفصیلات ذکر کی جا رہی ہیں۔ ایک اصول ذہن میں رہنا چاہیے کہ قسم کا مدار، جیسے کہ پہلے بھی بتایا گیا، کہ عرف پر ہے اور محاورات پر ہے۔ عرف اور محاورے کے اندر خارج میں اس طرح کی جملے سے کیا مراد لیا جاتا ہے، اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ قسم ٹوٹی ہے یا نہیں ٹوٹی۔ تو محاورات میں اور عرف میں جو چیز ہوگی، اور جس جگہ کے عرف میں وہ چیز ہوگی، وہاں پہ وہ قسم منعقد ہوگی، ورنہ دوسرے عرف میں اگر وہ نہیں ہے تو پھر وہاں پہ قسم منعقد بھی نہیں ہوگی۔ تو ایمان یعنی یمین کا تعلق عرف سے اور محاورات سے ہے۔ لہٰذا کچھ مثالیں سبق نمبر 212 میں بھی گزر گئی تھی، ابھی 213 میں بھی آپ سبق نمبر 213 میں بھی آج یہی پڑھیں گے کہ وَلَوْ حَلَفَ اللہ یشرب من دجلہ، کسی نے قسم کھائی کہ وہ دجلہ سے نہیں پیے گا، فشرب منہا بِإِنَاءٍ، پھر اس سے پیا برتن کے ساتھ، لم یحنس، حانس نہیں ہوگا، حتیٰ یقرع منہا قرعاً، یہاں تک کہ وہ اس سے منہ لگا کر پیے، عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ۔ اب یہاں پہ ایک اصول بھی ذہن میں رکھنا چاہیے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اصول یہ ہے کہ کہیں پہ اگر کسی کام کی حقیقی تصویر اور اس کا حقیقی معنی مستعمل ہو اور عرف میں وہ کیا جاتا ہو تو اس کو کہتے ہیں حقیقت مستعملہ۔ تو اگر حقیقی معنی مراد لینا ممکن ہو، حقیقت مستعملہ ہو، تو وہاں پہ وہی حقیقت ہی مراد ہوتی ہے، معنی حقیقی ہی مراد لینا زیادہ بہتر ہے بنسبت کسی مجاز کی طرف جانے کے۔ اور اگر کہیں پہ حقیقت ممکن نہ ہو، حقیقت محجورہ ہو، متروکہ ہو، تو وہاں پہ پھر مجبوراً ہمیں مجاز کی طرف جانا پڑتا ہے۔ جیسا کہ یہ مثال آپ کے سامنے ہے کہ پانی کو منہ لگا کر پینا، یہ عرف میں بالکل مشہور ہے اور لوگ کرتے ہیں ایسا، جہاں پہ برتن نہ ہو تو منہ لگا کر پی دیتے ہیں۔ تو یہ حقیقت مستعملہ ہے۔ اور لا یشرب من دجلہ، اس کا معنی حقیقی بھی یہی ہے، اس جملے کا معنی حقیقی بھی یہ ہے کہ دجلہ سے نہیں پیوں گا، دجلہ کا پانی تو نہیں کہا، دجلہ سے نہیں پیوں گا۔ تو دجلہ سے پینے کا مطلب یہ کہ دجلہ دریا کو کہتے ہیں، تو دریا کے اوپر منہ لگا کر میں نہیں پیوں گا، یہ قسم اس نے کھائی تھی۔ لہٰذا اگر حتی یقرع منہا قرعاً، اگر وہ وہاں پہ منہ لگا کر پی لیتا ہے تو حقیقتی کے معنی پر محمول کرتے ہوئے اس کو حانس قرار دیا جائے گا۔ لیکن اگر اس نے منہ لگا کر نہیں پیا، برتن کے ساتھ پی لیا، تو وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حانس نہیں ہوگا، کیونکہ معنی حقیقی یہاں پہ مراد لیا گیا۔ صاحبین فرماتے ہیں کہ وہ اگر منہ لگا کر پیے، برتن کے ساتھ پیے، تو سب صورتوں میں حانس ہو جائے گا۔ ان کے نزدیک اگرچہ حقیقت مستعملہ اگر ہو کسی جملے کی یا کسی لفظ کی، لیکن ساتھ ساتھ اس کا جو مجاز ہے وہ مجاز متعارف ہو،
مجاز عموم مجاز یا مجاز متعارف ہو، یعنی مجازی معنی بہت زیادہ استعمال ہو، یہ مطلب ہے، تو پھر اس کو لیا جائے گا۔ جس صاحبین فرماتے ہیں کہ اس نے جب کہا کہ من دجلہ تو اس کا معنی حقیقت تو یہ تھا کہ منہ لگا کر پینا، اور معنی مجازی یہ تھا کہ پانی پینا، اور پانی اس نے جب پیا، برتن کے ساتھ پیا، منہ لگا کر پیا، ہاتھ کے ساتھ چنگل کے ساتھ پیا، تو سب صورتوں میں یہ خانس ہو جائے گا۔ تو یہ اصول آپ نے یہاں پہ ذہن میں رکھنا ہے امام صاحب اور صاحبین کے نزدیک۔ اسی طریقے سے آگے دیکھیں کہ وَمَنْ حَلَفَ أَلَّا يَشْرَبَ مِن مَاءِ دجلہ، یہ قسم کھائی کہ وہ دجلہ کے پانی سے نہیں پیے گا۔ اب پانی کا ذکر ہے تو ظاہر ہے پانی اب جس طریقے سے بھی پیے گا تو خانس ہو جائے گا، چاہے گلاس میں لے کر پیے یا ہاتھ کے ساتھ پیے یا منہ لگا کر پیے۔ فشرب منها بإناء، برتن کے ساتھ اس نے پانی لے کر پی لیا، خانس ہو جائے گا۔ ومن حلف الا یأکل من هذه الحنطة، اس گندم سے نہیں کھائے گا، فأکل من خبزها، اس کی روٹی کھا لی، لم یحنس، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمائیں گے کہ وہ حانس نہیں ہوگا۔ ان کا اصول آپ کے ذہن میں ہے کہ فرماتے ہیں کہ هذه النخلہ یا هذه الحنطة، یہاں پہ هذه الحنطة ہے کہ هذه الحنطة اس گندم سے نہیں کھائے گا، تو گندم سے نہیں کھائے گا اس کا معنی حقیقی یہ ہے کہ اسی گندم کے ان دانوں کو نہیں کھائے گا، تو یہ اس کا معنی حقیقی ہے۔ اور یہ حقیقت عرف میں مستعمل بھی ہے کہ لوگ گندم کے دانوں کو بھی وہ ابال کر کھاتے ہیں، بہت پسند کیے جاتے ہیں، یہ کھاتے ہیں اس کو، لہٰذا بھون کر بھی کھاتے ہیں۔ لہٰذا اگر جب حقیقی معنی ہے تو ہم مجاز کی طرف نہیں جائیں گے، یعنی اس گندم سے مراد آٹا، یہ اس کا مجازی معنی ہے، لہٰذا آٹا اور پھر آٹے سے بنی ہوئی روٹی، اس کی طرف ہم نہیں جائیں گے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک۔ لہٰذا اگر کوئی روٹی کھاتا تو حانس نہیں ہوگا، کیونکہ حقیقی معنی کے اوپر اس نے عمل ہی نہیں کیا، اور حقیقی معنی کیا ہے کہ گندم کے دانوں کو کھانا تھا، جب تک دانے نہیں کھائے گا تو حانس نہیں ہوگا۔ صاحبین فرماتے ہیں کہ مجاز متعارف یہاں پر اس کا ہے کہ گندم تو عام طور پہ اتنی کھائی نہیں جاتی، عام طور پر تو اس کی روٹی بنا کر کھائی جاتی ہے، آٹا بنا کر، لہٰذا یہ حانس ہو جائے گا اگر اس نے روٹی بھی کھائی تو۔ وَلَوْ حَلَفَ أَلَّا يَأْكُلَ مِنْ هَذَا الدَّقِيقِ، اس طرح کہتا ہے کہ وہ اس آٹے سے نہیں کھائے گا، وہ اس آٹے سے نہیں کھائے گا، فَأَكَلَ مِنْ خُبْزِهِ، پھر اس کی روٹی کھائی تو حانس ہو جائے گا۔ وَلَوْ اسْتَفَّهُ، اور اگر اس نے آٹے کو ہی ایسے پھانک دیا، آٹے کو، خشک آٹے کو، کما ہوا جس طریقے سے وہ آٹا ہے، لم یحنس، اس صورت میں حانس نہیں ہوگا۔ یہاں پہ دیکھیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمائیں گے کہ چونکہ آٹے سے نہیں کھاؤں گا، اس نے کہا ہے نا، تو آٹے سے نہیں کھاؤں گا کا معنی حقیقی کیا ہے کہ اس آٹے کو پھانکوں گا نہیں، یہ اس نے قسم کھائی خشک آٹے کو، تو یہ اس کا معنی حقیقی ہے، اور یہ معنی حقیقی عرف میں تو متروک ہے، اس کے اوپر تو عمل کوئی نہیں کرتا، یہ استعمال بھی نہیں ہے، لہذا معنی حقیقی یہاں پہ مستعمل نہیں ہے، تو معنی مجازی کی طرف جائیں گے، اور وہ کیا ہے؟ روٹی، لہٰذا اب روٹی کھائے گا تو حانس ہو جائے گا۔ اگر آٹا پھانگے گا تو اگرچہ حقیقی معنی پر عمل کیا، لیکن حقیقت چونکہ عرف میں مستعمل نہیں ہے، لہٰذا یہ حانس نہیں ہوگا۔ وَإِنْ حَلَفَ أَلَّا يَتَكَلَّمَ فُلَانًا، فلاں سے بات نہیں کرے گا، فَكَلَّمَهُ وَهُوَ بِحَيْثُ يَسْمَعُ، پھر اس سے بات تو کی اس حیثیت میں کہ وہ سننے کی حیثیت میں ہو مخاطب، لیکن إِلَّا أَنَّهُ نَائِمٌ، لیکن یہ کہ وہ سوئے ہوئے، حانسہ، پھر بھی یہ حانس ہو جائے گا۔ اب دیکھیں اس نے کہا ہے کہ میں فلاں سے بات نہیں کروں گا، تکلم کہتے ہیں کہ مخاطب کو اپنی بات سنوانا اور سمجھا دینا، جسے کمیونیکیشن بھی ہم کہتے ہیں۔ تو اب اس حیثیت سے اس نے، یا اس طور پر اس نے اس کے ساتھ بات کی ہے کہ وہ مخاطب وہ سویا ہوا تھا، تو سویا ہوا ہونے کی وجہ سے ٹھیک ہے، اگرچہ وہ سویا ہوا ہے لیکن اس کی طرف سے تو اس کو مخاطب کر دیا گیا نا، اس کی طرف سے اس کے ساتھ کلام کر دیا گیا، اور وہ انسان جو ہے وہ سننے کی حیثیت میں بھی ہے، لیکن یہ ہے کہ آگے سے اب وہ سویا ہوا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کی طرف سے اس کو مخاطب کرنا پایا گیا، تو یہ حانس ہو جائے گا۔ لیکن اس میں بھی راجح قول یہی ہے کہ اس کی بات سے اگر وہ آدمی جاگ گیا ہے تو بس یہ پھر حانس ہوگا، اگر اس کی بات کرنے سے وہ جاگا نہیں ہے تو پھر یہ حانس نہیں ہوگا،
یہی راجح قول ہے۔ وَإِنْ حَلَفَ أَلَّا يُكَلِّمَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ، فلاں کی اجازت کے بغیر اس سے بات نہیں کرے گا، یہ قسم کھائی۔ فَأَذِنَ لَهُ، فلاں نے اس کو اجازت دی، وَلَمْ يَعْلَمْ بِالْإِذْنِ، اس کو اجازت کا پتہ ہی نہیں چلا، حَتَّى كَلَّمَهُ، یہاں تک اس نے بات کی، حانسا، یہ حانس ہو جائے گا۔ یہ بھی امام صاحب کے نزدیک ہے، اور امام صاحب فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اس طریقے سے اگر قسم کھاتا ہے تو دوسرے آدمی کی اجازت کا اس کو علم ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر اس کو علم نہیں ہوا اور اس نے اس سے بات کر دی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے بغیر اجازت کے کی ہے، اس کو تو پتہ نہیں ہے کہ مجھے اجازت ملی ہے یا نہیں ملی، تو بغیر اجازت کے بات کی ہے، لہٰذا اس صورت میں یہ حانس ہو جائے گا۔ وَإِذَا اسْتَحْلَفَ الْوَالِي رَجُلًا، والی نے یعنی اس چون ہے یا قاضی نے ایک بندے کو سے قسم لی، کیا کہ لِيُعْلِمَهُ بِكُلِّ دَاعِرٍ دَخَلَ الْبَيْتَ، کہ وہ بتائے گا، کہ وہ بندہ بتائے گا بِكُلِّ دَاعِرٍ، ہر ایسے فسادی یا شرارتی آدمی کے بارے میں جو بلد کے اندر یعنی جو شہر کے اندر داخل ہوگا۔ تو ایک بندے کا گھر وہاں پہ باؤنڈری پر تھا، تو اس نے کہا کہ اگر اس جگہ سے جو بھی بندہ شہر میں داخل ہوگا فسادی آدمی اسلحے کے ساتھ، آپ نے ہمیں فوراً اطلاع کرنی ہے، کال کر دینی ہے، اور قسم دی اس کو کہ آپ اگر نہیں کریں گے تو آپ حانس ہو جائیں گے۔ تو کہتے ہیں کہ اب یہ آدمی ذمہ داری ہے اس کی، اگر یہ نہیں بتائے گا تو یہ حانس ہو جائے گا، لیکن اس کی جو قسم ہے اس کا تعلق اس ایس ایچ او یا اس قاضی کے عہدے کے برقرار رہنے کے ساتھ ہے۔ اگر قاضی وہی قاضی جس نے اس کو قسم دی تھی وہ برطرف ہو چکا ہے تو پھر اگر یہ نہ بھی بتائے تو یہ حانس نہیں ہوگا۔ تو اس قسم کا تعلق قاضی کے عہدے کے اوپر برقرار رہنے کے ساتھ ہے۔ فرمایا کہ فَهُوَ عَلَى حَالِ وِلَایَتِهِ خاصةً، یہ قاضی کی ولایت کی حالت کے ساتھ ہی منصوب ہے اور متعلق ہے۔ جب قاضی اپنے عہدے سے چلا گیا، پھر اگر یہ آدمی نہ بھی بتائے چور کے داخل ہونے کے باوجود تو پھر بھی حانس نہیں ہوگا۔ ومن حلف، اگر کسی نے قسم کھائی، اللہ یرکب دابۃ فلان، فلاں کی سواری پر سوار نہیں ہوگا، فرکب دابۃ عبدہ المعزون، اس کے عبد معزون کی سواری پر سوار ہو گیا، لم یحنس، حانس نہیں ہوگا۔ اس میں بھی واضح ہے کہ غلام اس کا جو ہے وہ معزون ہے، معزون کا مطلب اس کو تجارت کی اجازت دی ہے، تو جب تجارت کی اجازت دی ہے تو غلام کے ہاتھ میں جو غلام اس کے ہاتھ میں جو سواری ہوگی وہ مولا کی نہیں ہے، وہ تجارت کی ہے، بزنس کی ہے، وہ آگے جائے گی، کہیں پہ فروخت کرے گا وہ غلام، اس کو پھر واپس لائے گا، تو اس لیے وہ مولا کی نہیں ہے۔ اگر اس پہ سوار ہو گیا تو گویا کہ مولا کی سواری پہ سوار نہیں ہوا تو حنس نہیں ہوگا۔ ومن حلف اللہ يدخل هذه الدار، گھر کو متعین کیا کہ اس بلڈنگ میں داخل نہیں ہوگا، فوقف على سطحها او دخل دہلیزہا حنسا، اگر اس کی چھت پر جا کر کھڑا ہو گیا یا اس کے دہلیز یعنی گھر کے گیٹ سے اندر داخل ہو کر انٹر ہو کر سامنے جو کمروں کا صحن سا ہوتا ہے اس کو دہلیز کہتے ہیں، اس پہ اگر چلا گیا ہے اندر تو حانس ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس دہلیز کو اور چھت کو بیت کے یا گھر کے اندر شمار کیا جاتا ہے، اسی لیے اگر مسجد کی چھت پر معتکف اعتکاف کرنے والا اگر چلا جائے تو وہ حانس نہیں ہوتا یا وہ اس کا اعتکاف نہیں ٹوٹتا، تو اس لیے وہ گھر کے اندر داخل ہے۔ اس طریقے سے گیٹ کے اندر کا جو صحن ہے وہ بھی دار کے اندر داخل ہے۔ فَإِنْ وَقَفَ فِي طَاقٍ، اگر وہ اس طرح ہوا کہ وہ گیٹ کے محراب طاق میں، وہ جو گیٹ کا ایک محراب سا بنا ہوتا ہے اور نیچے پھر گیٹ ہوتا ہے اور دروازہ ہوتا ہے، تو وہ دروازے کے طاق میں کھڑا ہوا ہے، طاق الباب، باب کے محراب میں، بحیث اس طور پر کہ اذا اغلق الباب، جب دروازہ بند کریں تو کانا خارجن، یہ باہر رہتا ہے، لم یحنس، تو اس صورت میں حانس نہیں ہوگا، کیونکہ دروازے کا جو محراب ہوتا ہے وہ بالکل چار دیواری کے اوپر دروازہ ہے یا گھر کے اوپر ہے، تو اب وہ جو چار دیواری ہے یا وہ جو محراب سا بنا ہوا ہے دروازے کا، تو اب اس دروازے سے اندر وہ انٹر نہیں ہوا، بلکہ دروازے کی اس محراب کے نیچے آ کر کھڑا ہو گیا، اس طور پر کہ اگر اس دروازے کو بند کریں تو یہ باہر رہتا ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ جگہ باہر ہی شمار ہوتی ہے، وہ اندر شمار نہیں ہوتی، دروازے سے باہر کی جگہ، تو اس لیے وہ حانس نہیں ہوگا۔ ومن حلف اللہ یاکل الشوا، بھنی ہوئی چیز نہیں کھائے گا، بھنی ہوئی چیز، تو چونکہ عربی جملہ اس نے بولا ہے تو عرب کا عرف اگر دیکھیں تو عرب کے عرف میں بھنی ہوئی چیز کا اطلاق زیادہ تر کس چیز پر ہوتا ہے؟ کہتے ہیں کہ فہو علی اللحم دون الباذنجان والجزر،
کہتے ہیں کہ اس میں پھر یہ ہے کہ باذنجان بیگن اور جزر گاجر وغیرہ کے بھوننے کے اوپر اس کا اطلاق نہیں ہوگا، صرف گوشت پر ہوگا، کیونکہ عرب اس سے گوشت کا بھننا مراد لیتے ہیں شوا سے، لہٰذا یہ دوسری چیزیں اگرچہ ان کو بھنا ہوا کہتے ہیں لیکن عرف میں زیادہ تر استعمال اس کا ہے، لہذا گوشت ہی مراد ہوگا۔ ومن حلف اللہ یاکل الطبیخ، اس نے کہا کہ طبیخ یعنی پکی ہوئی چیز نہیں کھاؤں گا، طبیخ کا لفظ اس نے بولا ہے، تو اب اس کا اطلاق عرف کے اندر یعنی عرب کے عرف کو اگر دیکھا جائے تو اس کا اطلاق کس پر ہوتا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ اس کا اطلاق اگر عرب کے عرف کو دیکھیں تو اس کا اطلاق ہوتا ہے کہ ما یطبخ من اللحم، گوشت میں سے جو چیز جو ہے نا بنی ہوئی ہو تو اس کے اوپر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ فہو علی ما یطبخ من اللحم، گوشت میں سے جو چیز بنی ہوئی ہو اس پر ہوتا ہے۔ ومن حلف اللہ یاکل الرؤوس، سری نہیں کھائے گا، سری جانور کی جو سر ہوتا ہے وہ نہیں کھائے گا، تو اس کا اطلاق بھی ہر ایک سر پر نہیں ہوگا، بلکہ وہ سر جو بازار میں بکتے ہیں، بکری کا ہوتا ہے، گائے کا، بھینس کا، یہی بکتے ہیں، بھیڑ کا، اور باقی اگر کہیں پہ کوئی سر نہیں بکتا تو اگر وہ کھائے گا بھی تو ہانس نہیں ہوگا۔ فَيَمِينُهُ عَلَى مَا يُكْبَسُ فِي التَّنَانِيرِ، تنوروں کے اندر جو ڈال کر پکائے جاتے ہیں عرب کے تنوروں میں، تو اسی کو ہی وَيُبَاعُ فِي الْمِصْرِ، اور جو شہر کے اندر بکتے ہیں انہی کے اوپر اس قسم کا اطلاق ہوگا۔ وَمَنْ حَلَفَ أَلَّا يَأْكُلَ الْخُبْزَ، روٹی نہیں کھائے گا، قسم کھائی، فَيَمِينُهُ عَلَى مَا يُعْتَادُ يَعْتَادُ أَهْلُ الْبَلَدِ أَكْلَهُ، کہتے ہیں کہ اس کا اطلاق اسی کے اس شہر کے اندر لوگوں کے عرف پر ہوگا، آتادو یا آتادو، کہ جس کے بارے میں لوگوں کی عادت ہے اس روٹی کو کھانے کی، تو لہٰذا وہ روٹی وہ کھائے گا تو ہانس ہوگا۔ اگر وہ لوگ روٹی آٹے کی ہی کھاتے ہیں، گندم کی یا مکئی کے آٹے کی، اس کے علاوہ اور نہیں کھاتے، تو بس وہی روٹی اگر کھائے گا تو ہانس ہوگا۔ کوئی اور چاول کی روٹی بھی بنتی ہے، بادام کی روٹی بھی بنتی ہے پیس کر، تو اگر اس کی کھائے گا تو ہانس نہیں ہوگا۔ اس لیے فرمایا کہ فین اکل خبز القطائف او خبز العروس بالعراق، اگر وہ عراق کے اندر ہے اور عراق کے عرف میں تو چاول کی روٹی نہیں ہوتی، قطائف گندم کی بادام کی روٹی اور عروس چاول کی روٹی کا اگر کھائے گا عراق کے اندر لم یحنس، ہنس نہیں ہوگا، کیونکہ ان لوگوں کے ہاں یہ روٹی مشہور نہیں ہے۔ لیکن اگر عرب میں کھائے گا جہاں پہ یہ روٹی بنتی ہے چاول کی، اگر وہ کھائے گا تو چونکہ اس کو بھی روٹی کہتے ہیں، اگر کھائے گا تو ہانس ہو جائے گا۔ ومن حلف اللہ یبیع او لا یشتری، نہ فروخت کرے گا نہ خرید کرے گا، یعنی خرید و فروخت وہ نہیں کرے گا، او لا یواجر، یا کسی کو اجرت پر کوئی چیز نہیں دے گا، فوکل من فعلها ذالک، کہتے ہیں کہ پھر اس نے وکیل بنا دیا کسی شخص کو اس کام کے لیے، تو لم یحنس، یہ ہانس نہیں ہوگا، چونکہ آپ نے پڑھا ہے کہ وکالت کے اندر جتنے بھی امور ہوتے ہیں، خاص طور پہ وکلاء میں وکیل بالبیع، وکیل بالشراء، خرید و فروخت کے جو امور ہوتے ہیں، تو اس کا جو وکیل ہوتا ہے تو اس کے جتنے بھی امور ہیں اس عقد کے، وہ وکیل کی طرف لوٹتے ہیں، موکل کی طرف نہیں لوٹتے، تو گویا کہ اس نے عقد کیا ہی نہیں کیا ہی وکیل نے۔ ومن حلف اللہ یجلس علی الارض، زمین پر نہیں بیٹھے گا، تو فجلس علی بساط، چٹائی پر بیٹھ گیا، او علی حصیر، یا مطلب قالینیں ہیں مختلف قسم کی، ان کا دونوں کو کا مطلب یہی ہے، قالین چٹائی، اس کے اوپر بیٹھ گیا، لم یحنس، یہ ہانس نہیں ہوگا، کیونکہ قالین کے اوپر بیٹھے ہوئے کو یہ نہیں کہتے کہ یہ زمین پر بیٹھے ہوئے، بلکہ کہتے ہیں کہ قالین پر بیٹھے ہوئے نا، تو چونکہ عرف پر ہی سارا دار و مدار ہے قسموں کا، تو اس محاورے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ زمین پر نہیں بیٹھا ہوا بلکہ چٹائی پر بیٹھا ہوا ہے، تو یہ ہانس نہیں ہوگا۔ ومن حلف اللہ یجلس علی سریر، چرپائی پر نہیں بیٹھوں گا، فجلس علی سریر فوقہ بساط، پھر وہ ایسی چرپائی پر بیٹھا کہ جس کے اوپر کوئی چادر ڈالی ہوئی تھی یا قالین ڈالی ہوئی تھی، ہانی سے پھر بھی ہانس ہو جائے گا، کیونکہ اس صورت میں جب وہ ہو تو محاورے میں اس کو یہی کہا جاتا ہے کہ یہ چرپائی پر بیٹھا ہو، اگرچہ چرپائی کے اوپر جو چیز ہے وہ اس کے تابع۔ فَإِن جَعَلَ فَوْقَهُ سَرِيرًا آخَرَ فَجَلَسَ عَلَيْهِ لَمْ يَحْنَسْ، اگر اس نے اس کے اوپر ایک اور چرپائی رکھی، اس چرپائی پر بیٹھ گیا تو ہانس نہیں ہوگا، اور اس میں بھی شرط یہ ہے کہ اس نے متعین کیا ہو کہ اس چرپائی پر نہیں بیٹھوں گا، پھر اس کے بعد اس کے اوپر دوسری چرپائی رکھی تو اس پر بیٹھ گیا تو ہانس نہیں ہوگا۔ ظاہر ہے کہ اس میں یہ نہیں کہا جاتا کہ یہ نیچے والی چرپائی پر بیٹھا ہو، یہ کہا جاتا ہے یہ اوپر والی چرپائی پر بیٹھا ہوا ہے۔ وَإِنْ حَلَفَ اللَّا يَنَامَ عَلَى فِرَاشٍ، فرش پر یا بستر، فراش یہاں پہ بستر کو آپ کہہ سکتے ہیں، بستر پر وہ نہیں سوئے گا، یعنی ایک بستر کو متعین کہ اس بستر پر نہیں سوؤں گا، فنام علیہ، اسی بستر پر سویا، وفوقہ قرامن، اس کے اوپر کوئی پردہ ڈالا ہوا تھا،
قیرام پردہ ڈالا ہوا تھا تو ظاہر ہے یہ بھی بستر پر ہی سونا ہے، چونکہ بستر کے اوپر پردہ یا چادر وغیرہ جو ڈالی جاتی ہے وہ زوائد اور اس کے توابع ہوتی ہیں، ہانی سے ہانس ہو جائے گا۔ وَإِنْ جَعَلَ فَوْقَهُ فِرَاشًا آخر، اگر اس کے اوپر دوسرا بستر ڈالا، فَنَامَ عَلَيْهِ لَمْ يَحْنَسْ، پھر ہانس نہیں ہوگی، چونکہ عام محاورے میں یہ نہیں کہا جاتا کہ یہ اس بستر میں سویا ہوا، کیونکہ اس بستر میں تو نہیں سویا ہوا، اس کے اوپر ایک دوسرا بستر ہے اس میں سویا ہوا ہے۔ ومن حلف بیمین، اگر کسی نے قسم کھائی، وقال انشاءاللہ متصلا، اور اس کے متصل ساتھ ہی کہتے ہیں انشاءاللہ بیمین، اپنی قسم کے ساتھ متصل کر کے، فلا خنس علیہ، تو اس کے اوپر کوئی حنس نہیں ہے، اس کی یہ قسم منعقد ہی نہیں ہوئی، کیونکہ انشاءاللہ کے ساتھ معلق کر دیا، تو جب تعلیق کر دی ہے گویا کہ استثناء کر دیا ہے کہ میں قسم کھاتا ہی نہیں ہوں، اس کا پورا کرنا میرے اوپر لازم نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی تعلیق کے ساتھ ہے اور اس کی مشیت کا تو کسی کو پتہ نہیں ہے، لہٰذا یہ قسم منعقد نہیں ہوگی۔ اس کو کہتے ہیں استثناء فی الیمین۔ تو اس سبق کو یہیں پہ سٹاپ کریں گے، انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر ہم کتاب الایمان کو مکمل کر لیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔